السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع پر اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، موقع دیا، وہ ہے فتنوں کا دور۔ فتنے تو ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، آج کل معاملات بہت چل رہے ہیں۔ ایک جو فتنہ چل رہا ہے وہ ہے آپس میں حکمرانوں کے بارے میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک پارٹی کو اچھا کہنا اور دوسری پارٹی کو برا کہنا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک دوست کے ہاں گئے ہوئے تھے، تو دو بھائی وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک یہ نون لیگ کا تھا اور ایک یہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بتاؤں یار آپ کو، اتنی وہ معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی پارٹی کو پیش کر رہے تھے کہ انہیں یہ احساس تک نہیں تھا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، ہم ماں جائے ہیں، ہمارا خونی رشتہ ہے۔ یہاں تک یہ نوبت آ گئی ان کی باتوں کی کہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ آپس میں دست و گریباں نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کا شکر، الحمدللہ ان کو جتنا ہو سکا ان کو سمجھایا اور وہ سکون سے بیٹھے۔ تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حاجی صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، یہ تو تقریباً ہر گھر کا ہی معاملہ ہے، یہ جو آپ نے آج دیکھا ہے نا ادھر، یہ تقریباً دوستوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بھائیوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ الا ماشاءاللہ کوئی گھر ہوگا جس میں یہ بحث نہیں چلتی، ورنہ کہیں آپ دکان پہ چلے جائیں، بات ان کی بہت زبردست تھی۔ ہمارا ٹور ہوتا رہتا ہے اکثر بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھن، تو یہ بات ان کی بہت 100% ٹھیک تھی، لیکن اتنی شدت سے دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑنا، بحث و محاصہ کرنا، یہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں اس موضوع پر اپنے بھائیوں سے گفتگو کروں، تو اللہ کا احسان، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورۃ انفال ہے، پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ انفال کی آیت 46 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس آیت کا بغور مطالعہ کیا، تفسیرات کو دیکھا، تو یہ ایک بات سمجھ آئی کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حکمران، ایسا حکمران ہے جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان اللہ مع الصابرین، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ کہاں سے ہمیں مل رہا ہے سبق؟ یہ اللہ رب العزت نے اس پاک کلام میں فرمایا ہے، جو پاک کلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دل پر اتری، یہ اس کتاب میں موجود ہے۔ میں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے بہت معلومات ملی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے۔ تو جو فتنوں کا دور شروع ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہوا، جس میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کرام ان فتنوں کے مقابلے میں آئے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تو معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے اور آبادی میں امن قائم کرنے کے لیے
حاکم کا ہونا، ایک حاکم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ فتنے قوت کے بغیر ختم نہیں ہوتے جو موجود ہوتے ہیں جو، لہٰذا قیام امن کے لیے ایک متاع حاکم کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر چلے۔ اگر وہ اچھے کاموں کی کہے تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اگر حکام الہی معصیت پر مجبور کرے، وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا نہ کہے اور الٹ چلے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے اس میں آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہاں تک اسلاف کا جو سبق ہمیں ملتا ہے، صحابہ کرام کا سبق ملتا ہے، وہ یہاں تک ہے، مگر حاکم کی اطاعت سے نہیں نکلنا چاہیے، اور یہ سبق ہمیں اپنے اسلاف نے سکھایا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، یہ حدیث فتح الباری نے اسے اپنے فتح الباری میں بھی لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے شورش کے دور میں، یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا دور تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو آدمی آئے اور کہنے لگے کہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں، اور آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو آپ کو خروج کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ یہ دو آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے بغاوت سے یہ بات روکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میرے مسلمان بھائی کا خون حرام کر دیا ہے، اس وجہ سے میں بغاوت نہیں کرتا۔ آگے سے وہ بھلا کیا کہتے ہیں دو آدمی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ اب آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہیں کہ ہم اس لیے لڑیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور تم اس لیے لڑتے ہو کہ فتنہ برپا ہو اور دین غیر اللہ کے نام ہو جائے۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بغاوت کو فتنے سے تعبیر کیا، اور اس میں لڑائی کو غیر اللہ کی لڑائی قرار دے کر اس لڑائی سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہ معاملات آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کچھ لوگ آئے، اس وقت کا بھی کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر تو حکمران یہ جو صحیح حکمران نہیں ہے، احکام الہی پر نہیں چلتے، اگر تو یہ عذاب ہے تو پھر اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ان کے پاس آئے تھے، اگر تو حکمران ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، اگر وہ اللہ کا عذاب ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے، پھر ہمیں تلواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب کا مقابلہ تلواروں سے نہیں کیا جاتا، بلکہ عاجزی، انکساری، آنسوؤں کو گرانا، توبہ استغفار سے اللہ کے عذاب کے چھٹکارا پانے کے لیے یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اللہ کے آگے گر گڑانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں اپنے اسلاف کے واقعات سے ہمیں یہ بہت سارا ہمارے سارے معاملات ملتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آگے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کوشش کریں گے کہ جو پورے واقعات کو، جو ہم کو حکمرانوں کے احکام ہیں، جو حکمرانوں کے معاملات ہیں، اور جو عام لوگوں کے معاملات ہیں، ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا 8-10 منٹ کی ویڈیو کے اندر یہ معاملات رکھیں گے بھائیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ اگلے وقت کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔